بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ سوال 15 جلد 2 1128۔ حضرت کیا قبرستان میں اگر کوئی شخص سلام کرے تو مردے اس کا سلام سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ۔ تمام عبادت اور تعریف اسی سمیع بصیر، عظمت والے، عزت والے، علم والے، حلم والے اللہ کے لیے، جس کی دی ہوئی طاقت سے سنتی ہے چیٹیاں بھی۔ حضرت سلیمان کے لشکر کی آواز اور درود و سلام ہو غمزدہ کی سننے والے آقا و مولا پر، جس کے لیے امام نے کہا دور و نزدیک کے سننے والے وفان، اور ان کے آل و صحاب اور تمام مسلمان پر، یا اس طرح عرض کروں کہ ایک میرا ہی رحمت کا دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ سائل مجھ پر اتنا تو یقین کرتا ہوگا کہ اگر میں اس سوال کے جواب میں یہ عرض کر دوں جی ہاں مردے سنتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں تو سائل کو بس ہوگا، مگر اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہماری سنی عوام کے ذہن میں یہ سوال خود نہیں آتے بلکہ ابلیس کے سگے رشتہ داروں دیوبندی وہابیوں کے ذریعے ان کے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ گمراہ کریں جنتی مسلمانوں کو۔ اسی لیے اس سوال کا جواب تفصیل میں عرض کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ کوئی بھی وہابی دل مومن میں وسوسہ ڈالے تو یہ تحریر اس کے ایمان کی حفاظت میں مددگار ہو، کیونکہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے۔ مردے کے سننے پر دلائل قاہرہ۔ مردوں کو زندہ اور زندوں کو مارنے اور مردوں کو مار کر پھر سے زندہ کرنے والا رب فرماتا ہے اپنے پاکیزہ قرآن میں سورہ فاطر آیت نمبر 22 میں، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے۔ ویسے تو بات اس وار پر ختم ہو گئی جب اللہ ہر ممکن پر قادر ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں سناتا ہوں جسے چاہے، تو اب غیر کی باتوں پر نظر کی ضرورت ہی کیا؟ وہ اللہ سناتا ہے، مردہ خود نہیں سنتا، تو اب کون ہے جو اللہ کی قدرت اور طاقت پر بندش لگائے اور کہے کہ اللہ اس پر قادر نہیں؟ ورنہ بس اسی ایک آیت کے رد میں دلیل لے آؤ جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ بھی نہیں سنا سکتا مردوں کو، مگر فضل خدا سے یہ اہل سنت کا خاصہ ہے کہ گمراہ کو اس کے اصلی گھر جہنم تک ہی پہنچا کر چین لیتے ہیں۔ اب اس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مردہ کیسے سنتا ہے، وہ تو مر گیا۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ کوئی اپنی طاقت سے سنتا ہے یا دوبارہ یا دیکھتا ہے، بلکہ ہمارا نظریہ تو سورج کی طرح چمکدار ہے، جو بھی سنتا ہے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے سنتا ہے۔ ابھی اللہ جانے کہ کسی کو دور سے سنا دے یا قریب سے، ہمیں کیا غرض کہ اللہ کی قدرت یا طاقت پر اعتراض کرے اور کوئی یہ ایمان رکھے کہ نبی، ولی یا مزار والا یا کوئی بھی مردہ اپنی طاقت سے بنا رب کے دیے سنتا ہے تو وہ سنی ہی نہیں بلکہ کافر ہے۔ مگر اہل سنت کے موقف کو غلط طریقے سے عوام میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی خود سنتا ہے بلکہ پھر یہی قرآن کی دلیل کی، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ابو سعید خدری سے مروی ہے، فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے آقا نے جب جنازہ رکھا جاتا ہے اور مرد اسے اپنی گردنوں پر اٹھاتے ہیں، اگر نیک ہوتا ہے کہتا ہے مجھے آگے بڑھاؤ، اور اگر بد ہوتا ہے کہتا ہے خرابی اس کی کہاں لیے جاتے ہو۔ ہر شے اس کی آواز سنتی ہے مگر آدمی۔ مسند احمد اور طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا، بے شک مردہ پہچانتا ہے اس کو جو غسل دے اور اٹھائے اور جو کفن پہنائے اور جو قبر میں اتارے۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ نے شرح الصدور میں اسے فاروق اعظم سے روایت کیا، جب مردے کو جنازے پر رکھ کر 3 قدم لے چلتے ہیں، مردہ کلام کرتا ہے جسے سب سنتے ہیں جنہیں خدا چاہے سوائے انسانوں اور جنوں کے۔ دیکھیں سنی مسلمانوں، تمہارا رب کیسی قدرت والا رب ہے۔ اصل یہ ہے کہ سننے کا کام کانوں کا ہوتا ہے، مگر اس حدیث میں کہا گیا کہ کان والے انسان جنات نہیں سنتے۔ واہ، مطلب کان صرف ذریعہ ہے، سناتا اللہ
رہا ہے، دیکھو اس کی طاقت کی بے جان کو سنا رہا ہے اور جاندار کان والے نہیں سن رہے۔ حدیث میں کہا سب سنتے ہیں سوائے انسان اور جنات کے، تو جنازہ جس دیوار کے پاس سے گزرا تو دیوار سنے، جب درخت کے پاس گزرا وہ درخت سنے، جبکہ ان کے کان نہیں۔ تو جب اللہ بے کان والوں بے جان والوں کو سنا سکتا ہے تو قبرستان میں مردوں کو سنانا کیا اس کی طاقت سے باہر ہے؟ پھر وہی آیت، بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی کا عقیدہ دیکھو۔ سلمان فارسی نے عبداللہ بن سلمان سے روایت فرمایا، اگر تم مجھ سے پہلے مرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آیا، اگر میں تم سے پہلے مروں گا تو میں تمہیں خبر دوں گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے کہ عقیدہ صحابی جسے دیکھ لے وہابی کی مرنے کے بعد خبر بھی دی جا رہی ہے اور کہا بھی جا رہا ہے کہ میں بھی تمہیں خبر دوں گا، یعنی صحابی بھی جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد سننے دیکھنے سمجھنے کی طاقت ختم نہیں ہوتی، اور اگر ہو بھی جائے تو اللہ تو ہے نا طاقت والا، جب بے جان بے کان والوں کو سنا سکتا ہے تو مردے کو کیوں نہیں؟ اللہ کہتا ہے بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے۔ امام احمد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بے شک مردہ جب چارپائی پر رکھا جاتا ہے پکارتا ہے اے گھر والوں، اے ہمسایوں، اے جنازہ اٹھانے والوں، دیکھو دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے جیسے مجھے دیا۔ کہنے کو تو مردے ہیں پر پھر بھی بول رہے ہیں، کیا ہی قدرت ہے اللہ کی۔ تو جب مردہ بولتا نہیں مگر بول رہا ہے تو مردہ جو سنتا ہے اور قبرستان کا بھی سن رہا ہے اور تمہارے سلام کا جواب بھی دے رہا ہے، تو پھر مزار والوں کا تو کہنا ہی کیا۔ اب مقصد کی بات اور دلیل پیش کر دوں کہ قبر والا جواب دیتا ہے یا نہیں۔ اسے شرح صدور نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے، اگر وہ اسے دنیا میں پہچانتا تھا تو اب بھی پہچانتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مردے ایسا جواب نہیں دیتے جسے زندہ سن لے، ورنہ وہ ایسا جواب تو دیتے ہیں جو ہمارے سننے میں نہیں آتے۔ طبرانی نے حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم سے روایت کیا، حضور قبر پر رکے اور فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت تک جو ان پر سلام کرے گا جواب دیں گے۔ اب ایک حدیث بخاری کی بھی تاکہ کچھ لوگوں کا بخار اتر جائے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد میں حضرت انس بن مالک سے روایت، مردہ جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ دفن کر کے پلٹتے ہیں بے شک وہ ان کے جوتے کی آواز سنتا ہے۔ تو اب اعتراض کرنے والا ذرا بتائے آواز جوتے کی تیز ہوتی ہے یا سلام کی؟ اگر جوتے کی آہٹ مردہ سن سکتا ہے، نہیں اللہ سنا سکتا ہے، تو پھر ہمارے سلام کو قبر والے، مزار والے، مدینے والے کو اللہ کیوں نہیں سنا سکتا؟ کیا تمہارا اس آیت پر ایمان نہیں؟ بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے اور وہ تو مردہ ہے، ورنہ قرآن حدیث سے تو یہ بات بھی ثابت ہے کہ چیونٹیوں نے حضرت سلیمان کی لشکر کی آواز کافی دور سے سننی تھی، تو بس ثابت ہوا کہ مردے کا سننا، دیکھنا، پہچاننا، بولنا اور جانے کیا کیا۔ اور مفتی اعظم ہند کہتے ہیں وہ کہتے نہ کہتے کچھ، وہ کرتے نہ کرتے کچھ، اے کاش وہ سن لیتے مجھ سے میرا افسانہ۔ اور امام ابن سنت فرماتے ہیں اے وہابی تم نبی پر سلام نہیں پڑھتے جبکہ ان پر پتھر سلام کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے ان پر درود جن کو حضر تک کرے سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اسے تحریر کرنے والے، پڑھنے والے اور آگے بڑھانے والوں کی بے حساب مغفرت فرمائے اور شیطانی وسوسوں سے ایمان والوں کی حفاظت کرے، اور ہمیں بھی سنائے مدینے کی حاضری کا بلاؤ، بے شک تو سب سنانے پر قادر ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدم قدم پہ کے ہر دم جان